مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے حزقیہ کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت۔ خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہے، آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا، اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کے کلام میں بہت ہی خوبصورت حزقیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں۔ یہ پوری کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خداوند کی محبت اور خداوند کا غصہ دونوں نظر آتے ہیں۔ وہ غصہ جو ہر کچھ آیات کے بعد محبت میں بدلتا ہے اور پھر خداوند کہتے ہیں کہ میں بچا لوں گا، میری طرف رجوع کرو، میری طرف پلٹ آؤ۔ ایون دیٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ان کا فدیہ دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ اس طرح سے مجھ سے نہیں مانگتے جس طرح مانگنا چاہیے۔ یہ اسیری میں جانے سے پہلے بہت ہی ججمنٹل کلام ہے جو کہ قوم پہ نازل ہوا، اور خداوند نے حزقیہ نبی کو استعمال کیا تاکہ وہ اس درد کو محسوس کر سکے جو خداوند کو اسرائیلی قوم سے تھی۔ آپ جب حزقیہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے بیان کی گئی ہے یہ کتاب۔ خداوند کے درد کو حزقیہ نے کس طرح پیشنیٹ ہو کے لوگوں کو بتایا، اسرائیلی قوم کو بتایا۔ بہت ہی ججمنٹل کلام تھا جس کو جب تک کوئی درد نہ ہو، پیشن نہ ہو، وہ تب تک اس کو اس طرح سے بیان نہیں کر سکتا تھا جس طرح سے حزقیہ نے کیا، کیونکہ اس کو بھی اسی طرح کا درد تھا۔ خداوند نے حزقیہ سے کہا اس جو ہے باب کی چپٹر کے شروع ہونے سے پہلے اس کتاب میں کہ بدکاری کی عورت سے شادی کر، ہارلٹ وومن سے، پروسٹیٹیوٹ سے شادی کر، اس سے محبت رکھ اور اس سے بدکاری کی اولاد پیدا کر۔ سو اس نے خداوند کے حکم کے مطابق ویسا ہی کیا اور وہ اس سے محبت کرتا تھا، اور بالکل اسی طرح جس طرح وہ اس سے فیتھفل نہیں تھی، اسی طرح اسرائیلی قوم خداوند سے فیتھفل نہیں تھی، جس کو خداوند نے اپنی بیوی، اپنی دلہن کہا، جو کہ خداوند کے کووننٹ میں تھی۔ سو خداوند نے اس کلام میں شروع میں کہا کہ اسرائیلی قوم بھی بدکار ہو گئی ہے اور وہ آئیڈلز کے پاس گئی ہے اور وہ ہر جگہ گئی ہے اور اس نے اپنے آپ کو ڈیفائل کر دیا ہے۔ اسی طرح کے درد میں حزقیہ تھا اور اسی درد سے پیشنیٹ ہو کے اسی پین میں اس نے لوگوں کو وہ ساری ججمنٹ سنائی جو خداوند کی طرف سے اس پہ آتی تھی۔ اور یہاں اسی لیے لکھا ہوا ہے، آؤ ہم خداوند کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے اور وہی ہم کو شفا بخشے گا۔ بے شک وہ ہم کو پھاڑتا بھی ہے، وہ ہمیں جب تنبیہ کرتا ہے تو ہمیں اس کی طرف سے بہت سخت قسم کے کلام اور بہت سخت قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ ضروری نہیں ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کی آزمائش جو آئے وہ شیطان کی طرف سے آئے، ہر تکلیف میں ہمیں جو ہے شیطان نے ڈالا ہو۔ بعض دفعہ ہم خود اتنے برے طریقے سے شیطانی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہم ہی ہیں، ہر چیز ہم نے خود ہی کی ہے اور ہمارے زور بازو نے ہی ہر چیز کی ہے۔ تب خداوند ہمیں سمجھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں کہ نہیں، میں ہوں اس لیے تم یہ سب کچھ کر پا رہے ہو۔ سو جب خداوند پھاڑتا ہے تو ہم کو شفا بھی بخشنے کی طاقت صرف وہی بخشتا ہے۔ جب تک ہم واپس اس کے پاس مڑ کے نہیں جاتے ہمیں شفا بھی نہیں ملتی۔ سو اگر اس نے ہمیں پھاڑا ہے تو ہم آج اپنے آپ کو جانچیں اور مڑ جائیں اپنے خداوند کے پاس، کیونکہ شفا اسی کے اختیار میں ہے صرف، اور کوئی دنیا میں ہمیں شفا نہیں بخش سکتا۔ ہم کسی ڈاکٹر، کسی دنیا کی حکمت پر جو ہے تکیہ نہیں کر سکتے، ہم کسی انسان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اگر ہم مشکل میں ہیں۔ اگر خداوند نے کسی مشکل میں ڈالا ہے کسی آزمائش کے لیے کہ ہم اس کی طرف واپس پلٹ جائیں،
کہ ہم واپس اس کی راہوں پر آ جائیں، یا اس نے ہمیں چنا ہوا ہے اور ہمیں اپنی کالنگ کا پتہ نہیں اور ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں اور اس سے بھاگتے پھر رہے ہیں، تب بھی ہم اس کی طرف واپس مڑ جائیں، کیونکہ وہی ہم کو شفا بخشے گا۔ اس کے بغیر کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ پھاڑے اور کوئی اور شفا بخش سکے، نہیں، صرف خداوند ہی ہمیں بخش سکتا ہے، صرف اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ کہ ایسی خوبصورت بات ہے کہ اسی نے مارا ہے اور وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا۔ اگر ہم اپنے جسمانی ماں باپ کو دیکھیں تو جب ہم بہت ہی برے قسم کے کچھ ایسے کام کریں بچپن میں کہ ان سے برداشت نہ ہو، اور ہم بہت ہی زیادہ بدتمیزی یا کسی ایسی چیز میں ملوث ہوں کہ ہمارے ماں باپ میں سے کسی کو ہمیں سکھانے، سمجھانے اور تنبیہ کے لیے مارنا پڑے، تو آپ خود سوچیں کہ ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے۔ آج ہم بھی ماں باپ ہیں، ہم اس چیز کو سوچ سکتے ہیں، ہم میں سے جتنے بھی ماں باپ ہیں اور جو آنے والے وقت میں ماں باپ بنیں گے وہ اس چیز کو سوچ اور سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر ماں باپ خود ہی لکھا ہے کہ خداوند پھر مرہم پٹی بھی کرے گا۔ مائیں جب مارتی ہیں یا باپ جب ڈانٹتا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہ صرف وہی جانتا ہے۔ وہ کسی وجہ سے مار رہا ہوتا ہے اور کسی وجہ سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، وہ دل سے نہیں چاہتا کہ تکلیف ملے۔ اس تکلیف کا مقصد صرف سکھانا ہوتا ہے، تاکہ اس کی اولاد جو آج تھوڑی دیر کے لیے روئے گی اور شاید سنور جائے، اور آگے جو اور زیادہ کھائیاں اور برے طریقے سے آزمائشیں پڑی ہوئی ہیں، اگر وہ اس میں گر گئی تو وہ پھر شاید کبھی نہ اٹھ سکے۔ بہت ہی ضروری ہے تنبیہ۔ بے شک امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں جیوں گا مروں گا نہیں، کیونکہ اس نے مجھے سخت تنبیہ تو کی ہے لیکن میری جان کو موت کے حوالہ نہیں کیا۔ میں جیوں گا مروں گا نہیں اور اس کے کاموں کا بیان کروں گا۔ بے شک جب ہم اپنے خداوند کی طرف مڑ جاتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے کاموں کا بیان کرنا ہے۔ وہی ہماری مرہم پٹی کرے گا، وہی ہمیں بخشے گا، وہی زندگی بخشے گا، وہی آج ہمیں گناہوں سے آزادی دے گا۔ اگر ہم بھٹک گئے ہیں، اگر اس نے پھاڑا ہے، اگر اس نے مارا ہے، تو وہی مرہم پٹی کرے گا، اور اسی کے حق میں ہے کہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ شفا بخشے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر آج ہم بھٹک گئے ہیں اپنے خداوند کی راہ سے، تو ہم مڑ جائیں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ حالات ہمارے قابو میں نہ رہیں۔ حالات ہمارے قابو میں آج نہیں بھی تو بھی خداوند کے آگے جھک جائیں، کیونکہ جتنی بھی زیادہ مشکلات ہوں خداوند کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ہمارا خداوند بہت بڑا ہے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، وہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خداوند ہے۔ وہ جیسے موسیٰ کے ساتھ تھا، یشوع کے ساتھ تھا، وہ آج ہمارے بھی ساتھ ہے۔ اس کے سارے وعدے سچے اور ہاں کے ساتھ ہیں۔ وہ جس طرح ہر شخص کے ساتھ رہا جو خداوند کے ساتھ چلتا رہا اور اپنی راست بازی میں خداوند کے ساتھ چلتا رہا، خداوند آج اسی طرح ہمارے آگے آگے چلیں گے اور سارے رستوں کو ہموار کرتے جائیں گے۔ ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں، آج خداوند کا روح، پاک روح ہمیں آواز دیتا ہے، اور خداوند ہمیشہ ہمارے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں۔ ہمیں صرف اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولنا ہے، خداوند کو ویلکم کرنا ہے، خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند آئیے، ہمارے ساتھ سکونت کریے، ہمارے دل میں رہیے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے دل کو پاکیزہ بنا لیں تاکہ ہمارا خداوند اس میں سکونت کر سکے۔ جب خداوند آ جاتے ہیں تو وہ سارا فضل مہیا کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے دور رہ سکیں، ہم گناہوں سے دور رہ کے، تاریکی سے دور رہ کے نور کے فرزند بن کے نور میں زندگی گزار سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔